خفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وعلى رسولنا البلاغ المبين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وكريمنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی نسبت کاملہ عطا فرمائی ہے. ماہ مقدس ماہ ربیع الثانی شریف کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا جمعہ ماہ مقدس ماہ ربیع الثانی شریف کا خدائی وحدہ لا شریک نے اس ماہ مقدس کو بے شمار برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائی ہیں، اور اس مہینے کے اندر بالخصوص تاجدار اولیاء شہباز لامکانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بڑی 11ویں شریف کا عظیم المرتبت انعام جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے عطا فرمایا ہے. چونکہ یہ ماہ مقدس بے شمار برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ مقدس ماہ ربیع الثانی شریف کے اندر تصوف، صوفیاء، ولایت، طریقت پہ گفتگو کر سکیں، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا عقیدہ ہے. تصوف کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں. سب سے پہلے آج ہم گفتگو اس پہ کریں گے کہ انسان صوفی بنتا کیسے ہے، ولی بنتا کیسے ہے، ولی بننے کا طریقہ کیا ہے. چونکہ ولایت کے بہت سارے منہج ہیں، طریقے ہیں، لیکن میں بالکل ابتدا سے اس چیز کو ذکر کروں گا کہ ولایت کا طریقہ کار کیا ہے، کس عقیدے اور کس نظریے پہ
کاربند ہو کر انسان مرتبہ ولایت پہ کاربند ہوتا ہے، اس کے فروعات پہ بعد میں بات انشاءاللہ تدریجاً کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن ہمیں اس کا پتہ بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو گئے، پھر اس پہ قائم ہو گئے، تو خدا کیا فرماتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو خدا فرماتا ہے جس وقت انہوں نے مجھے اپنا رب مانا اور اس پہ قائم ہو گئے، تو رب کہتا ہے میں آسمان سے ان کے اوپر فرشتوں کا نزول فرماتا ہوں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتے انہیں کہتے کیا ہے؟ فرشتے انہیں 3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی، اللہ تخافوا، کہ چونکہ تم رب کو ماننے والے ہو گئے ہو، اس پہ تم نے استقامت اختیار کر لی ہے، تو اللہ تخافوا، اب اس دنیا سے تمہارا ڈر کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس دنیا کا کوئی ڈر، کوئی خوف تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تخافوا، اب تم بے خوف ہو جاؤ۔ ولا تحزنوا، فرمایا چونکہ جس وقت رب کے بن گئے ہو تو تم دنیا سے جب بے خوف ہو گئے ہو، تو اب اگلا خوف آخرت کا ہے، تو فرمایا ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہ ہو آخرت کے بارے میں۔ یہ 2 چیزیں خدا کے فرشتے ان ولیوں کو آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، نہ دنیا سے ڈرو، ولا تحزنوا، نہ آخرت سے غمگین ہو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا، پھر فرشتے انہیں بشارت دیتے ہیں۔ یعنی جس وقت وہ مقام ولایت پہ پہنچتے ہیں تو فرشتے 3 چیزیں انہیں، ایک تو انہیں خوف سے بے خوف کر دیتے ہیں، دوسرا غم سے بے خوف کر دیتے ہیں، تیسرا انہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ اور بشارتیں کیا دیتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ یہ جو جنت ہے نا، فرمایا کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اسی آیت کے اگلی آیت کے اندر خدا فرماتا ہے کہ فرشتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاءکم، کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ چونکہ تم اللہ کے دوست بن گئے ہو تو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قبر اور حشر کی زندگی میں بھی۔ اب ذرا توجہ چاہیے، یہ تو وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو خدا اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ چاہیے کہ یہ ولی بنتے کیسے ہیں۔ چیز ایک، رب نے راستہ بتایا کہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ ربنا اللہ، تم کہہ دو کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب تو وہ میں بھی کہتا ہوں اللہ ہمارا رب ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ہم پہ تو فرشتوں کا نزول نہیں ہو رہا، ہمیں تو فرشتے بشارتیں نہیں دے رہے، ہمیں تو فرشتے بے خوف نہیں کر رہے، ہمیں تو فرشتے نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو پھر یہ رب کہنے کا کون سا طریقہ ہے جس طریقے پہ قائم ہو کہ خدا فرشتوں کو اس انسان پہ نازل فرماتا ہے؟ اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا نہ میری گفتگو ہے اپنی مرضی کی، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ رب تو اللہ کو میں بھی کہتا ہوں، رب تو ہر کوئی کہتا ہے،
لیکن ہم پہ فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ رستہ خدائے وحدہ لا شریک نے لمبا چوڑا نہیں بتایا، صرف ایک لفظ بتایا کہ قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ اب ذرا آیت کے اگلے مضمون کی طرف پھر بعد میں چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ربنا اللہ یہ کس لیول پہ جا کے جب پہنچتا ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اعتقاد، یقین محکم اور عملی نفاذ کس مقام پہ پہنچتا ہے کہ پھر خدا فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ کوئی بھی کلمہ گو ہے، کوئی بھی توحید کو ماننے والا ہے، کہتا تو ہر کوئی یہ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ ذرا آج اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، رب کو، اللہ کو رب کیسے مانا جائے؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو رب کو رب کیسے مانا جائے؟ کس جہت سے، کس طریقے سے رب کو رب مانا جائے؟ یاد رکھیں، کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی علم ہے، میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا، درس و تدریس کی بات نہیں کر رہا، علماء کی مجلس کی بات نہیں کر رہا، ہر میں سے ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی، اس کو خدا نے علم کے حصول کے 5 ذریعے عطا فرمائے۔ کتنے ذریعے عطا فرمائے؟ 5 ذریعے پہچان کے عطا فرمائے۔ ان 5 ذریعوں سے ہر آدمی کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ کیسے؟ خدائے وحدہ لا شریک نے ہر انسان کو حواس خمسہ ظاہری عطا فرمائے۔ حواس خمسہ ظاہری عطا فرمائے۔ ان حواس خمسہ ظاہری سے انسان ہر چیز کو پہچانتا ہے۔ جس طرح کہ انسان دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ قوت باصرہ، اس دیکھنے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ کا علم کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس دیکھنے سے ایک دوسرے کے متعلق ہمارا علم جو ہے وہ کامل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے رشید صاحب کی محبتوں کے سائے کے اندر پوری دنیا سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے دیکھنے کا، اور اس دیکھنے سے ہمارا علم کامل ہوتا ہے۔ یہ پہلا ذریعہ ہے انسان کا۔ دوسرا ہے قوت سامعہ۔ انسان دیکھنے کے بعد کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کے متعلق علم کامل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی پہچان کے لیے دوسرا ذریعہ یہ کہ انسان اس کو سماعت کرے۔ اگر اب میں یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں، بول کچھ بھی نہیں رہا ہوں، تو آپ 10 منٹ مجھے دیکھیں گے، 2 منٹ دیکھیں گے، کہیں گے یار یہ بول کچھ نہیں رہا، بس خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو میرے متعلق آپ کا علم کامل نہیں ہوگا۔ تو دوسری قوت کیا ہے؟ قوت سامعہ۔ سن کے کسی بھی چیز کے متعلق علم کامل ہوتا ہے۔ تیسری جس سے علم کامل ہوتا ہے، کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کو سنتے ہیں، سننے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوتے ہیں۔ چھونے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ۔ آپ اس کو جسم کو چھوتے ہیں تو چھونے سے جو علم حاصل ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ قوت لامسہ۔ آپ برف کو دیکھتے رہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ٹھنڈی ہے۔ چون برف دیکھنے سے تو نظر آ رہی لیکن اس کی آواز نہیں ہے، اس کی کیفیت ہاتھ لگانے سے پتا چلے گی۔ اسی طرح آگ ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو پتا چلے گا یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ۔ اب اس کے بعد
علم کا اگلا منہج جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ قوت شامہ ہے۔ آپ خوشبو کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں، اس کو آپ ہاتھ بھی لگائیں، کیفیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو سونگیں گے نہیں، سونگنے سے اس کی خوشبو حاصل ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ قوت شامہ۔ پھر اس کے بعد علم کا اگلا منہج ہے قوت ذائقہ۔ آپ نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ہاتھ بھی لگا لیا، سونگ بھی لیا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، ذائقہ کون سا ہے، کھٹا ہے، کس چیز کی کیفیت کا حامل ہے۔ جس طرح آپ پکوان بناتے ہیں، گھی میں کسی چیز کو تلتے ہیں، آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، کانوں سے اس کی آواز سنتے کہ جس وقت اس کو ہانڈی کے اندر آپ تبدیل کرتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے، ہاتھوں سے آپ چھو کے دیکھتے ہیں کہ گرم ہو چکا ہے، ناک سے سونگھ کے بتاتے ہیں کہ خوشبو اچھی آ رہی ہے، لیکن چکھ کے اس کا ذائقہ پتہ چلے گا۔ یہ علم کی حصول کا پانچواں ذریعہ ہے۔ یہ علم کی حصول کا پانچواں ذریعہ ہے۔ کوئی بھی علم ہو، میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا، ہر آدمی ان 5 ذریعوں سے علم حاصل کرے گا۔ ان 5 ذریعوں کے علاوہ علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی چھوٹا ہے، اس نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے نا، ان 5 ذریعوں سے سیکھنا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ 5 ذریعے حواس خمسہ ظاہری جو ہیں، یہ محتاج ہیں حواس خمسہ باطنی کے۔ کن کے؟ حواس خمسہ باطنی کے۔ آپ چیز کو دیکھ لیں، لیکن اگر آپ کلر بلائنڈ ہے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا اس کا رنگ کون سا ہے۔ اب ذرا یہ تمام حواس مل کے نہ کسی بھی چیز کی سب سے پہلے دماغ کو اس کا تخیل دیتے ہیں، خیال دیتے ہیں، پھر وہ خیال اس چیز کا تصور بنتا ہے۔ پھر وہ خیال تصور بنتا ہے، پھر وہ تصور کیا بنتا ہے؟ وہ تصور اس چیز کی وہم بنتا ہے، اس چیز کا کیا بنتا ہے؟ وہم بنتا ہے۔ پھر وہ وہم جو ہوتا ہے وہ اس چیز کی شکل بنتا ہے دماغ کے اندر۔ پہلے تصور آتا ہے نا، پھر وہ خیال بنتا ہے، خیال سے وہم میں جاتا ہے، وہم سے شکل بنتی ہے، شکل پھر اس کا ادراک، اس کا علم عطا کرتی ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ظاہری دیکھتے ہیں، حواس خمسہ باطنی اس کو سمجھتے ہیں۔ اب ذرا میں بات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ 10 حواس مل کے کسی بھی چیز کے علم کو کامل کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں جس چیز کو دیکھتا ہے اس چیز کے علم کو کامل کرتے ہیں۔ مولا کائنات تو نے کہہ دیا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اب ہمارے پاس علم کے منہج تو 5 ہیں، 5 ظاہری ہیں، 5 باطنی ہیں۔ ان سے ہم نے ہر چیز کو جانا، پہاڑوں کو جانا، سورج کو جانا، چاند کو جانا، ستاروں کو جانا، سیاروں کو جانا، زمین کو جانا، جانوروں کو جانا، سبزیوں، پھلوں، درختوں، ہر چیز کو ہم نے ان 5 ظاہری اور 5 باطنی 10 حواس سے مولا ہم نے اس پوری کائنات کا علم حاصل کر لیا۔ اسی طرح ہے نا مولا، اب جب تو کہتا ہے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، مولا ہم نے کائنات میں نظر دوڑائی، تو کہیں نظر نہیں آیا۔ مولا ہم نے پوری کائنات کی آوازیں سنی، تیری آواز کہیں سنائی نہیں دی۔ مولا ہم نے کائنات کی ہر چیز کو سونگا، تیری خوشبو کہیں نظر نہیں آئی۔ مولا ہم نے ہر چیز کو چکھا، تیرا ذائقہ نہیں ملا۔ مولا ہم نے ہر چیز کو چھوا، تیرا لمس نہیں ملا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ مولا ہم نے اپنے علم کے سارے دروازے کھول دیے، ہر طریقے سے دیکھا، کائنات کے کونے کونے میں دیکھا، زمین پہ بیٹھ کے چاند کے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کو دیکھا، زمین پہ بیٹھ کے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا۔ مولا پوری زمین کے اوپر پھرے، مشرق سے مغرب گئے، شمال سے جنوب گئے۔ مولا دیکھا بھی، سنا بھی، سونگا بھی، چکھا بھی، کھایا بھی، ہاتھ بھی لگایا۔ مولا تیرا کہیں پتہ نہیں چلا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے،
مولا تیری پہچان نہیں ہو رہی، پھر تجھے رب مانے کیسے؟ مولا نہ تو دیکھنے میں آ رہا، نہ تو سونگنے میں آ رہا، نہ تو چکھنے میں آ رہا، جب ظاہری حواس میں نہیں آ رہا تو باطنی حواس میں کہاں آئے گا؟ جب تو ظاہری نہیں ہے تو مولا عقل تجھے کہاں سمجھے گی؟ جب تجھے ظاہری نہیں دیکھ رہا تو عقل کہاں ادراک کرے گی؟ مولا پھر ذرا یہ تو بتا کہ تیرا پتہ کیا ہے، تیری جگہ کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا ہاں مجھے جاننے کے لیے تمہارا علم کافی نہیں ہے، مجھے جاننے کے لیے تمہارا وہم و ادراک کافی نہیں ہے۔ مولا پھر جائیں تو کہاں جائیں؟ تجھے جاننے کے لیے تو جواب یہ ملتا ہے مجھے جاننا ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، مولا تو نظر کہیں نہیں آیا، نہ سماعت میں، نہ بصارت میں، نہ لمس میں، نہ ذائقے میں، کہیں نہ شامہ میں، کہیں بھی تو نظر نہیں آیا۔ میرے علم کے سارے دروازے بند ہو گئے تیری پہچان کے وقت، میرے علم کا ہر دروازہ رک گیا تیری پہچان کے وقت، تو مولا پھر پتہ کہاں سے چلے گا؟ فرمایا راستہ میں بتاتا ہوں میرے پتے کا۔ مولا کون سا راستہ ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہ محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب ذرا اگلی بات جو سمجھنے والی اور مزے کی بات ہے، مولا قرآن تیرا، الفاظ تیرے، پیغام تیرا، ہر چیز تیرا، لیکن تو نے یہ لفظ کل کیوں کہا؟ جب اپنی پہچان کا وقت آیا، اپنی پہچان دینے لگا، تو کہہ سکتا تھا نا هو اللہ احد، کہ لوگوں سنو وہ اللہ ایک ہے، ڈائریکٹ مخلوق کو پیغام دے سکتا تھا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ مولا یہ لفظ کل کیوں تو نے استعمال کیا کہ کل محبوب تو کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے؟ اصل میں خدا یہی پیغام کائنات کو دینا چاہ رہا تھا کہ قرآن میرا ہے، کتاب میری ہے، میں نے بڑے بڑے حکم دیے، بڑے بڑی چیزوں کا حکم دیا ہے قرآن میں، بڑی خاص اور چیدہ چیزوں پہ میں نے کل کہا ہے، ہر چیز پہ میں نے کل نہیں کہا ہے۔ بڑے خاص حکم جب دیے نا، جن حکم پہ ایمان کی بنیادیں کھڑی تھی، ان احکام کے وقت میں نے کل کہا، ہر حکم کے اوپر میں نے کل نہیں کہا، خاص حکموں کے اوپر میں نے لفظ کل استعمال کیا۔ اب مولا یہ کل کیوں کہا؟ اب یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے خود خدا کو جان لیا، ہم نے خود خدا کو پہچان لیا، ہم نے خود کتابوں میں پڑھ کے رب کو جانا، ہم نے خود تخیلات میں رب کو جانا، ہم نے خود بخاری پڑھی تو ہمیں رب کا پتہ چلا، ہم نے قرآن پڑھا ہمیں رب کا پتہ چلا، تو خدا نے یہ سارے دروازے بند کر دیے۔ یہ ایک لفظ کل کے اندر نا خدا نے خود کسی شخص کے رب کو اپنی حوالے سے پہچان کا ہر دروازہ بند کر دیا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، رب نے اپنی پہچان کا ہر دروازہ بغیر ذات مصطفیٰ کے بند کر دیا۔ فرمایا محبوب کل تو اپنی زبان سے کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ گویا خدا کائنات کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یاد رکھو، جس وقت میری پہچان کے لیے نکلو، میری ذات تک رسائی کے لیے نکلو، میرے دروازے کی تلاش میں نکلو، میری محبت میں نکلو، مجھے رب ماننے کے لیے نکلو، تو ہاں نکلنا تب ہے جب در مصطفیٰ پہ حاضری دے لو، چلنا تب ہے جب مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ مولا تو قادر مطلق ہے، کہہ سکتا تھا هو اللہ احد، ہاں فرمایا میں کہہ سکتا تھا هو اللہ احد،
مجھے روکنے والا کوئی نہیں، مجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں، لیکن کوئی کل یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے بغیر مصطفیٰ کے خدا کو پہچانا ہے، میں نے بغیر مصطفیٰ کے رب کو پہچانا ہے، تو خدا نے کل کہہ کے ہر دروازہ بند کر دیا کہ کائنات والوں سن لو، میں جب بھی اپنی پہچان کرواؤں گا مصطفیٰ کی زبان ذیشان سے پہچان کرواؤں گا، میں جب بھی اپنی پہچان کرواؤں گا نا اپنے حبیب کی زبان ذیشان سے پہچان کرواؤں گا۔ قل هو اللہ احد، کہ محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب چونکہ میں آگے اس کی تمہید یا لمبی گفتگو میں نہیں پڑتا، صرف عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ رب کو جس وقت کسی نے کہا نا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، تو اب یہاں پہ خدا نے راستہ بتا دیا کہ مجھے رب کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے تعلق کو مصطفیٰ کی ذات سے مضبوط کروں، اپنے تعلق کو نبی کی ذات سے مضبوط کروں۔ میں اس سمت میں بعد میں آؤں گا کہ کتنا مضبوط ہوگا تو پھر اللہ ہمارا رب کہنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ اس سمت میں مضمون کے اگلی جانب، اب تو چونکہ وقت بھی نہیں رہا ہے لیکن انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو بھی اس کو چلائیں گے، صرف یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھ لیں، کوئی بھی انسان ہو، فرشتہ ہو، جنات ہو، جس نے بھی رب کی ذات پہ ایمان رکھنا ہے اسے در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، جس نے بھی رب کو رب ماننا ہے اسے در مصطفیٰ پہ ضرور آنا پڑے گا۔ بغیر در مصطفیٰ پہ کوئی کسی رب کو رب کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے، جو پہلے گزر گئے۔ اب ذرا راستہ بتاتا ہوں، بات سمجھانے لگا ہوں، چونکہ وقت کے دامن میں اب گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن آسان سی ایک بات سمجھا کے بات کو آگے کرتا ہوں۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں نا، جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی نے اپنے رب کو دوسرے نبی کے واسطے سے مانا ہے۔ یہ اصول ہے کائنات کا کہ کوئی ذاتی طور پہ رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے اسے دوسرے کی زبان پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ قرآن سے دلیل دیتا ہوں تاکہ بات مزید سمجھ میں آئے۔ جس وقت جناب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اس خطر یعقوب الموت، کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو کہا اذ قال لبنی ہے، تو آپ نے اپنی اولاد کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب ذرا بات کو سمجھیے، جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ جناب یعقوب کی اولاد جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، نبی ہیں۔ جناب یوسف بھی ان میں ہے، جہاں سے یہ سلسلہ چلا۔ جناب خود کیا ہے؟ نبی ہے۔ ان کے والد کیا ہے؟ نبی ہے، جناب اسحاق۔ ان کے والد کون ہے؟ نبی ہے، جناب ابراہیم۔ بنی اسرائیل کا جو طبقہ جس میں سے بے شمار انبیاء آئے، جناب عیسیٰ تک انبیاء اس میں آتے رہے، تو اب وہ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب بیٹا خود بھی نبی ہے تو وہ کیا کہتا؟ ابا جی میں رب کی عبادت کروں گا، وہ رب جس نے مجھے نبوت دی ہے، وہ رب جس نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے، میں اس رب کی عبادت کروں گا۔ لیکن نہیں، اب یہ قرآن کا دستور ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا نعبد الہک، کہ ابا جی ہم عبادت کریں گے کس کی؟ اس رب کی کہ جو آپ کا رب ہے، جو
آپ کا رب ہے، یعنی کہ مجھے رب کا پتہ آپ نے بتایا، آپ نبی ہیں، آپ کا فریضہ تھا، آپ نے پتہ بتایا تو مجھے رب کا پتہ چلا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کے رب کی عبادت کریں گے۔ کن کے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ اب انہوں نے کتنا 4 نسلوں تک جو پتہ بتا دیا، آپ کے رب کی، آپ کے آبا، جناب اسماعیل، جناب ابراہیم، جناب اسحاق، ان تمام انبیاء کے رب کی ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ پھر آگے فرمایا الہ واحد، وہ رب کے جو ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، انبیاء کو حکم کیا تھا؟ کوئی بھی نبی بغیر دوسرے نبی کے واسطے کے رب کو پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ جناب یعقوب کے بیٹے نبی ہیں، لیکن جس وقت رب کی پہچان کی باری آئی، وہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جی نعبد الہ واحدہ، کہ ہم عبادت کریں گے ایک خدا کی، ہم عبادت کریں گے ایک خدا کی۔ خدا کی وحدانیت کا بھی پتا تھا، تو خدا کی توحید کا بھی پتا تھا، خدا کے اکیلے ہونے کا بھی پتا تھا، لیکن یہ جانتے تھے کہ اکیلے رب کی پہچان کا دعویٰ کیا ایمان رد ہو جائے گا، اکیلے رب کی وحدانیت کا وعدہ کیا ایمان رد ہو جائے گا۔ ارے جب بھی رب کی پہچان کا دعویٰ کرنا ہے، کسی کے وسیلے سے رب کو پہچاننے کی بات کرنی ہے۔ اب یہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی کہ مولوی صاحب نے عقیدہ ٹھوپ دیا کہ بغیر کسی وسیلے کے رب کو نہیں پہچانا جائے گا۔ یہ رب نے عقیدہ دیا ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن کا مسلمہ عقیدہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق الہ واحد، کہ جو ابراہیم کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، ابا جی آپ کا رب ہے، میں اس رب کی عبادت کروں گا۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے بھی انبیاء کو یہ حکم تھا کہ جب رب کی پہچان کی باری آئے تو اس وقت آپ نے کسی کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے۔ اور ہر نبی، چونکہ اب وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اس موضوع کو آگے لے کے جائیں گے کہ ہر نبی ایمان کے لیے میرے مصطفیٰ کے در انور کا محتاج ہے، چونکہ یہ طریقہ رہا ہے۔ جناب عیسیٰ سے لے کے جناب آدم تر ہر ایک نے ایک دوسرے کا لڑ پکڑا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھے، جناب موسیٰ کے منہج نبوت پہ قائم تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عیسائیت جو ہے نا، جسے ہم نصرانیت کہتے ہیں، یہ علیحدہ مذہب نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ خود تشریع نبی نہیں تھے، بلکہ وہ شریعت موسوی پہ قائم تھے، جسے ہم انجیل کہتے ہیں نا۔ انجیل کے ابواب جو تھے وہ اصل میں توریت کے ابواب کا حصہ تھے، یہ ایک علیحدہ بیس ہے۔ تو یہ تمام نبی جناب آدم تک ایک دوسرے کا لڑ پکڑ کے خدا کی ذات کی پہچان کا وعدہ کرتے رہے، لیکن خدا کی قسم اگلے جمعے اس سے بات شروع کروں گا۔ پھر یہ سب نبی جس وقت جمع ہوتے ہیں، جناب عیسیٰ نے مانا کسی اور کی نسبت سے، انہوں نے مانا کسی اور کی نسبت سے، چلتے چلتے یہ بات جناب ابراہیم، جناب اسماعیل تک پہنچی، پھر وہاں سے چلتے چلتے جناب نوح تک پہنچی، وہاں سے جناب شیش تک پہنچی، اور وہاں سے جناب آدم تک پہنچی۔ یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، جس نے بھی رب کو مانا دوسرے کا دامن کرم پکڑ کے رب کو مانا۔ لیکن جہاں پہ یہ تمام انبیاء مل کے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، وہ در میرے مصطفیٰ کا در اقدس ہے، وہ در رسول اللہ کا در اقدس ہے۔ اس میں انشاءاللہ قرآن سے اگلے جمعے کو دلائل اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یاد رکھیں
یہ ولایت کی ابتدا میں سمجھا رہا ہوں، چونکہ یہ سب چیزیں سمجھنے کے، ولایت کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ انسان نے اٹھا اور ولی بن گیا۔ اس سے پہلے یہ تمام عقائد جو ہیں نا، ان عقائد پہ چلے گا رب کی پہچان کے لیے، تو پھر ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ والا مقام ملے گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ گفتگو کریں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا، وما علینا الا البلاغ۔